ویلکم بیک ایکسپیرینس آئی ایس ایس بی کوہارٹ کا اس کا دوسری ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں پارٹ 2 میں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ ڈے فرسٹ یعنی کہ ارائیول ڈے اور سائیک کے بارے میں جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ سو آج کے دن ہم بات کریں گے جی ٹی او کے اوپر کہ جی ٹی او کے کیا ٹاسک تھے۔ تیسرا دن ہے ہمارا، صبح صبح جو ہے وہ ہمیں 3 بجے اٹھایا گیا، 4 تک ہم نے تیار ہونا تھا، 4 بجے ناشتہ اور پھر تقریباً 4:30 5 بجے تک ہمیں جو ہے وہ جوہر ہال لے جایا گیا۔ جوہر ہال جیسے ہی پہنچے اس دن ہم نے جو ہے وہ انٹرویو والے ڈریس میں جانا تھا، اور یاد رکھیے کہ جو پہلے 2 دن ہیں تو اس میں کوئی بھی ڈریسنگ میٹر نہیں کرتی۔ اب میں تو جو سوٹ پہن کے گیا تھا اسی میں ہی میں نے ارائیول والا دن بھی گزارا اور اسی میں نے سائیک والا دن بھی گزارا، چونکہ میں پہلے سے ایک دفعہ ہو کے آیا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ وہاں پر کیا سین ہوتا ہے۔ سو آپ ان دنوں ایک ہی جوڑا اگر پہنے رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو جی ٹی او والا دن ہوتا ہے تو اس میں پھر چونکہ آپ کی اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، آپ نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے لیکچوریٹ میں، ملٹری پلاننگ میں۔ سو اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فارمل ڈریسنگ آپ کی تھوڑی سی ہو پڑی، تو اس میں نے جو ہے وہ پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جوہر ہال میں آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد ایک ایک جی ٹی او آئے گا اور اپنے 12 بندوں کو لے کے نکلتا جائے گا۔ تو ہمارا جی ٹی او آیا، اس نے اپنے 12 بندوں کا، بلکہ 10 بندے، ہم 10 تھے، کسی کا 12 کا گروپ ہوتا ہے، کسی کا 11 کا، کسی کا 10 کا، 8 کا بھی بن جاتا ہے۔ تو اس نے ہمارے 10 بندوں کا گروپ کال کیا اور ہمیں باہر بلا لیا۔ تو اس کے بعد ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلے گئے، میرا چیسٹ نمبر 2 تھا، اور جاتے جاتے پھر ہم جو ہے وہ اس کے روم تک چلے گئے۔ وہ بیٹھ گیا، ہمیں بھی بٹھا دیا گیا۔ فرسٹ آف آل اس نے انٹروڈکشن کا کہا۔ انٹروڈکشن میں سمپل اپنا اس نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کیا کہ آپ اپنا نام، اپنی ایجوکیشن اور اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیں، تو سب نے وہیں بتا دیے۔ اس کے بعد پھر اس نے سٹارٹ کیا کہ جی لیکچوریٹ کا ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ لیکچوریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی بھی 2 ٹاپک بتاتا ہے، اور ان ٹاپکس میں سے ایک کو آپٹ کرتے ہوئے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں باہر جانے کے، اور ان 2 منٹ میں آپ جو ہے وہ اس کو تیار کر کے اندر آ کے اس کے اوپر 2 منٹ بولتے ہیں۔ انگلش میں ہی ہوتا ہے یہ سارا کچھ، اور ٹاپکس اکثر اوقات آسان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کی قسمت خراب ہو تو اس کو کوئی ایسا ٹاپک مل جاتا ہے جس کے اوپر اگلے کو کمانڈ نہیں ہوتی۔ بائی دا وے مجھے اس دفعہ بہت آسان ٹاپک ملا تھا، لاسٹ ٹائم مجھے فیتھ کے اوپر کوئی ٹاپک ملا تھا لیکن وہ تھوڑا سا لٹریری ٹاپک تھا، سو مجھے اس کے اوپر کمانڈ نہیں تھی، میں پچھلی دفعہ اتنا خاص نہیں بول پایا تھا۔ ابھی والا ٹاپک میرا تھا کہ ہاؤ رورل لائف از بیٹر دین اربن لائف، سو اس کے اوپر میں نے کافی کچھ بولا اور اچھا بولا، پازیٹیو بولا۔ باقی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جی ٹی او بڑا ہی چل قسم کا بندہ تھا، بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ، اس کی شکل دیکھ کے ہی مطلب ہم جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور وہ جس طرح بول رہا تھا، اردو بول رہا تھا ہمارے ساتھ، تو اس سے جو ہے مزید کانفیڈنس بڑھتا چلا گیا۔ لیکچریٹ دے دیا تو پھر اس کے بعد مزید کانفیڈنس بلٹ اپ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب لیکچوریٹ ہو گیا، دین لیکچوریٹ کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ ملٹری پلاننگ تھی۔ ملٹری پلاننگ میں کیا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ ملٹری پلاننگ کے لیے اس نے جو ہے وہ ہمیں ایک ٹاپ ایل سی ڈی کے اوپر، چونکہ آج کل ہوتی ہے، تو ایل سی ڈی کے اوپر انہوں نے ہمیں ماڈل کے اوپر جو ہے وہ سمجھایا پہلے کہ یہ آپ کے پاس سچویشن ہے اور یہ مشن ہے۔ تو اس کا اگر میں آپ کو تھارلی بتاؤں تو وہ کچھ یوں تھی کہ ہمارے پاس اے بی سی ڈی پوائنٹس تھے، اور ڈی پوائنٹ کے اوپر کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے 30، اور ہمارے پاس پوائنٹ اے کے اوپر ایک بس تھی، پوائنٹ بی کے اوپر جو ہے وہ 2 جیپیں تھیں اور ایک بس تھی۔ تو اس حساب سے میں پھر اس کو ڈیٹیل میں جو ہے انشاءاللہ سالو کر کے بھی بتاؤں گا نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں جب جی ٹی او کے اوپر بات آئے گی۔ تو اس کو سالو کرنا تھا، تو بڑے زبردست طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ انڈیویجولی بھی وہاں پر پریزنٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کلیکٹیولی بھی ایک بندہ گیا اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا، اور ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب بھی رہے کافی حد تک۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیں اور آپ پی ٹی کٹ پہن کے آئیں جس میں ہمارے شارٹس اور شرٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں لڑکے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات وہ لانا بھول جاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، تو اس کے لیے بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کینٹین کے اوپر ملتی ہے اور کافی افورڈیبل پرائس میں ملتی ہے، 300 روپے کی شرٹ اور 300 روپے کی نکر۔
ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر بھی آپ وائٹ نکل اور وائٹ شرٹ لے سکتے ہیں جس کسی کے پاس نہ ہو تو اس کے بعد ہم وہ پہن کے آ گئے. ہمارا پروگریسو گروپ ٹاسک سٹارٹ ہوا. پروگریسو گروپ ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی آسان قسم کا. اس میں آسان قسم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ ایز اے گروپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہو. تو 12 بندے یا 10 بندے ہوتے ہیں تو 10 بندوں کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. اور ہاں یہ چیز ایک ہے کہ سب اگر مل جل کے چلیں تو وہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے اس میں 3 ٹاسک ہوتے ہیں اور 3 ٹاسک آپ میں پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اور 3 ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آپ کو 40 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو پہلے میں ہم بڑے کوآپریٹیو تھے، سارے آپس میں ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے اور مل جل کے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. تو پہلا بڑا ہی آسانی سے ہمارے سے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم ہو گیا. پھر جب دوسرے ٹاسک کی باری آئی تو اس میں کیا ہوا کہ 1-2 بندے ہمارے جو تھے وہ پلان سے ادھر ادھر ہو گئے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ گروپ تھوڑا سا ایسے سمجھیں کہ ادھر ادھر ہو گیا. کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ساتھ، ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تھے، ہر کوئی اپنی مان رہا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ ہم درمیان میں جا کے پھر پھنس بھی گئے کیونکہ آگے نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ لڑکے. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ ہم اسی میں اٹکے رہے اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور ہم دوسرا ٹاسک بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے. تیسرا تو ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر ایک پروگریسو گروپ ٹاسک کمپلیٹ ہوا. پھر آج کل ایک نیا ٹاسک آیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاف گروپ ریس. ہاف گروپ ریس میں آپ کے جتنے بھی مطلب 12 کا گروپ ہے تو 6 میں ہو جائے گا، 10 کا ہے تو 5 میں ہو جائے گا. یہ بیسکلی پہلے اس کا جو ہاف گروپ ٹاسک ہوتا تھا پروگریسو گروپ ٹاسک کی طرح، اب یہ اس کے الٹرنیٹو میں آیا ہے. تو یہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں. آسان اس سینس میں ہے کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا فزیکلی اگر جو بندہ فٹ ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ گروپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گروپ آدھا ہو جائے گا 5 یا 6 بندے، اور ان 5-6 بندوں میں سے 2 بندوں نے جو ہے وہ ایک ڈمی اٹھانی ہوگی. ایک سولجر ڈمی ہوتی ہے جس کے اندر کپاس بھری ہوتی ہے اور تھوڑی سی وزنی لائک 7-8 کلو تک کی ہوتی ہے. اور دوسرا 2 بندوں نے ٹائر اٹھانا ہوتا ہے. ٹائر اور اس کے درمیان میں رسی لگی ہوتی ہے تو وہ 2 بندوں نے پکڑنا ہے. اس کے رولز یہ ہیں کہ پورے رستے میں آخر تک وہ جو 2 بندوں نے جو ڈمی پکڑی ہوئی ہے وہ دونوں کے ہاتھ مطلب اس میں لگے ہوئے ہوں، ایک نے بھی چھوڑنا نہیں ہے راستے میں، اور وہ ٹائر کو بھی دونوں نے پکڑے رکھنا ہے. تو اس میں 4-5 آبسٹیکلز آپ نے کراس کرنے ہوتے ہیں، جس میں ایک آپ کے پاس ہے زگ زیگ ہوتی ہے، دیکھی ہوئی ہوگی، زگ زیگ چڑھنا ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس ایک پول لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر 8 یا 2 کی شیپ بنانی ہوتی ہے. تیسرا جو ہے وہ اسپائڈر ویب ہے. چوتھا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، ان کے درمیان 2 پول لگے ہوتے ہیں. اور چوتھی جو ہے وہ آلموسٹ 9 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، اس کو دونوں نے جو ہے وہ عبور کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ جس طرح پروگریسو گروپ ٹاسک تھا اسی طرح کا ایک ٹاسک ہوتا ہے، وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور بس آپ کا ہاف گروپ ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہو کہ بس آپ کا وہ جو ہے وہ جی ٹی او کا گروپ، جی ٹی او کا جو ڈے 1 ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو جی ٹی او کہتا ہے کہ جی اب آپ جا سکتے ہو، پھر آپ چلے جاتے ہو. پھر نیکسٹ ڈے آپ جب آتے ہو تو جی ٹی او کا ڈے 2 ہوتا ہے، اور اس دن پھر صبح صبح جو ہے وہ آپ پی ٹی کٹ میں ہی آتے ہو جوہر حال کے بعد آپ ٹاسک ایریا میں آ جاتے ہو. ٹاسک ایریا میں آتے ہی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ جی ٹی او کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس دن پھر سب سے پہلے آپ کے آبسٹیکل ہوتے ہیں. آبسٹیکل ہونے کے بعد آبسٹیکلس کا امید ہے پتہ ہوگا، نہیں ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کون سا آبسٹیکل کیسے کرنا ہوتا ہے. تو آبسٹیکلس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر کمانڈ ٹاسک کی باری آتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میں سے ایک کو کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور اس کے جو پیچھے نیچے والے جو چیسٹ نمبر ہیں 5، یعنی کہ جس طرح میرا 2 تھا اور ہم 10 کا گروپ تھا تو میرے نیچے کے 5 ہوئے چیسٹ نمبر 1، چیسٹ نمبر 10، چیسٹ نمبر 9، چیسٹ نمبر 1، چیسٹ نمبر 7. ہم ان 6 بندوں کا جو ہے وہ گروپ ہوگا اور اس میں سے میں لیڈر ہوں گا. تو اس طرح سے وہ جی ٹی او کی مرضی ہوتی ہے، وہ کس کو بھی لیڈر بنا سکتا ہے. تو اسی طرح لیڈر بناتا جاتا ہے اور وہ کمانڈ ٹاسک پرفارم کرتا جاتا ہے. اس کو ایک سچویشن بتائی جاتی ہے جی ٹی او کی طرف سے، اور اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا انفارمل سا ایک انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا جاتا ہے جی ٹی او کی طرف سے.
اور وہ انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو. مجھ سے جو ہوا وہ یہی تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، راستے میں کون کون سے سٹیز آتے ہیں، اچھا آپ کے علاقے کی مشہور چیز کیا ہے، گروپ ٹاسک کیسے جا رہے ہیں، ایس ایس بی میں ٹائم کیسے جا رہا ہے، آپ کی ہابیز کیا ہیں، اسٹڈی میں کیا کر رہے ہو، یا اسٹڈی کر لیا تو ابھی کرنٹلی کیا جاب کر رہے ہو، اپ ٹو سو آن. بس اتنا سا ہی چھوٹا سا ایک انٹرویو. پھر اس کے بعد ٹاسک آپ پرفارم کرتے ہو، اور پھر مطلب آپ کے جی ٹی او کی جو ہے وہ ایک فائنل گروپ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چٹ دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیسٹ نمبر وائز 10-12 تک لکھا ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو 12 میں سے گروپ میں سے مطلب کون سا نمبر دیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح چیسٹ نمبر 1 تھا تو اس کو میں نے پہلے نمبر پہ رکھا، خود کو میں نے دوسرے نمبر پہ رکھا، چیسٹ نمبر 3 کو لیٹس سپوز میں نے جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ رکھا. تو اس طرح ہوتے ہوتے آپ نے چیسٹ نمبر 10 تک بتانا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس نمبر پہ رکھ رہے ہو. تو اسی کے ساتھ ہی آپ کا جی ٹی او پھر اس کے بعد آپ کو الوداع کہتا ہے. پھر آپ جاتے ہو، کپڑے چینج کرتے ہو، انٹرویو والا ڈریس پہنتے ہو، اور پھر آپ آ جاتے ہو. آپ کے ڈپٹی کی وہ ہوتی ہے، انٹرویو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپٹی انٹرویو سے پہلے ڈپٹی کی جو ہے وہ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کو ایک روم میں لے جایا جاتا ہے پورے گروپ کو، وہاں پہ آپ کا ڈپٹی بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ ویسے ہی بیٹھ جاتے ہو ترتیب کے ساتھ. ڈپٹی سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکشن لیتا ہے، انٹروڈکشن کے بعد پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی ہمارے اس طرح کا ٹاسک ہے کہ میں آپ کو ایک ٹاپک دوں گا، اور اس ٹاپک کے اوپر آپ نے آپس میں ڈسکشن کرنی ہے. تو انگلش میں جو ہے وہ ٹاپک ہمارا تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس دا انفلوئنس آف انڈین موویز یا انڈین میڈیا آن یوتھ. اس کے اوپر سب نے بولنا تھا، ہم بولے ہیں، میں بذات خود جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ بولا ہوں، اور اچھے خاصے پوائنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ بتائے ہیں. کون سے بتائے ہیں یہ پھر بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اردو میں ہمارا ٹاپک تھا کہ بھائی ہماری نوجوان نسل اپنے روشن مستقبل کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کیوں اگنور کر رہی ہے یا کیوں نظر انداز کر رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی کافی اچھے اچھے پوائنٹ ہم نے جو ہے وہ بتائے اور آپس میں ڈسکشن کی. تو جب یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہمارا فائنل انٹرویو تھا، مطلب ڈپٹی کا انٹرویو تھا. تو ڈپٹی کے انٹرویو میں جو ہے وہ سٹارٹ انٹروڈکشن سے ہوا، پھر انٹروڈکشن کے بعد میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے اوپر بات آئی، پھر کچھ پرسنل کویسچنس فیملی کے پوچھے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے جو میجر تھا وہ چونکہ پولیٹیکل سائنس تھا، تو انہوں نے مجھ سے پولیٹیکل سائنس کا ایک بھی سوال نہیں پوچھا. مجھ سے جیٹس کا، پی ایف کا کچھ بھی سوال ایک بھی نہیں پوچھا گیا. اور آج بلکہ جو ہے وہ ایک دو بچوں نے مجھ سے سوال بھی پوچھے کہ بھائی کیا ہمیں تیار کرنا چاہیے، ہمیں جیٹس کے ناموں کے علاوہ اور کیا. تو بالکل آپ جتنا زیادہ تیار کرتے ہو کرو، لیکن اس کو سر پہ سوار نہ کرو کہ بھائی مجھ سے صرف جیٹس کے بارے میں ہی پوچھے گا، مجھ سے ریڈار سسٹمز کے بارے میں ہی پوچھے گا. ہاں بیسک انفارمیشن اس کی ہونی چاہیے کہ ٹی سی کیا ہوتا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول کیا ہوتا ہے. اچھا مجھ سے جو اس کے بعد پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ جس طرح لیٹ سپوز میں نے اپلائی کیا تھا ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور اسپیشل ڈیوٹیز کا کیا مقصد ہے. سو میں نے بتا دیا. اس کے بعد تو چیف جسٹس کا نام پوچھا گیا. اس کے علاوہ مجھ سے جو اکثر سوال پوچھے گئے وہ تھوڑے سے ایریلیونٹ تھے، ان ایکسپیکٹڈ تھے. وہ یہ تھے کہ بھئی یہ ڈے روٹیٹ کیسے ارتھ روٹیٹ کیسے کرتا ہے، موسم کیسے چینج ہوتے ہیں، ایکویٹر کیا ہے، کہاں ہے، اور پاکستان ایکویٹر لائن پہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھے کیونکہ یہ انوائرمنٹل سائنس کے تھے، اور میرا سبجیکٹ جو ہے میجر وہ آرٹس کا تھا، پولیٹیکل سائنس تھا آلموسٹ. تو میں ان کے اوپر جو ہے وہ حالانکہ میں نے جواب تو دیے لیکن کوئی خاص اچھے جواب نہیں دے سکا. 2-4 یہ جو سوال تھے. اس کے علاوہ باقی میرا انٹرویو جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہا. ہاں ایک سچویشن انہوں نے مجھے دی کہ آپ گروپ میں خود کو کس نمبر پہ رکھو گے. میں نے کہا میں دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ کس کو. میں نے کہا چیسٹ نمبر 1 کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لیٹ سپوز میرے پاس صرف ایک ہی پوسٹ ہے اور تم 2 دوست ہو، مطلب تم 2 چیسٹ نمبر جو ہو 1 اور 2، تم دونوں کوالٹیز وائز جو ہے وہ برابر ہو، تو آپ کس کو جو ہے وہ سیٹ دو گے نا، مطلب کس کو ریکمینڈ کرو گے. میں نے کہا سر میں obviously خود کو ہی کروں گا. تو انہوں نے کہا کیوں، یہ اس کے ساتھ انجسٹس نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں سر. اچھا پہلے انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تھی کہ اس کو کیوں پہلا نمبر دے رہے ہو. میں نے کہا وہ گروپ میں کوآپریٹیو تھا، اس نے جو ہے وہ کمانڈ ٹاسک میں بھی میری ہیلپ کی. اس نے
جو ہاف گروپ ٹاسک تھا اس میں بھی میرے ساتھ تھا، میری ہیلپ کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ سچویشن دی کہ بھائی ایک بندہ تم نے رکھنا ہے تو تم کون سا؟ تو میں نے کہا کہ میں خود کو ہی رکھوں گا، کیونکہ میں نے اس کو اگر پہلا نمبر دیا تو اس کی کوآپریشن کی وجہ سے دیا، اور وہ کوآپریشن میرے اندر بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر وہ بھی تمام کوالٹیز ہیں جو کہ ایک آفیسر میں ہونی چاہیے، اور اور میں نے بھی محنت کی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موقع مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر مجھ میں کوئی تھوڑی بہت کمیاں رہ گئی ہوں گی تو وہ میں ٹینیور کے درمیان جو ہے وہ اچھی طرح سے پوری کر لوں گا۔ تو پھر اس سے وہ سیٹسفائی ہو گئے، اور پھر ایک دو اور سوال بھی پوچھے انہوں نے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا انٹرویو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنٹل مین، تھینک یو ویری مچ۔ تو بس اس کے بعد یہ ہمارا چوتھا دن تھا آلموسٹ، اور پھر چوتھے دن کے بعد پانچویں دن جو ہے وہ ہم صبح اٹھے اذانوں کے وقت، پھر ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران ڈنر ونر بھی ہوتے رہے، لنچ بھی ہوتے رہے، ٹھیک ہے، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ اچھا رہا سارا کچھ۔ پھر ففتھ ڈے جو تھا وہ صبح بیٹھے رہتے ہو، جس کسی کا سائیک کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ سائیک کے انٹرویو پہ جاتا ہے، کسی کا جب جی ٹی او رزلٹ نکالنے میں کنفیوز ہو تو اس کے ری آبسٹیکل ہو جاتے ہیں، کسی کا اگر ڈپٹی جو ہے وہ رزلٹ نہ نکال سکے تو اس کا بھی دوبارہ سے انٹرویو ہوتا ہے، ری انٹرویو جسے کہتے ہیں۔ تو وہ بہت کم بندوں کا ہوتا ہے، اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ جس کا ری انٹرویو ہو یا جس کا سائیک انٹرویو ہو تو ریکمینڈ ہو۔ میرے لاسٹ ٹائم کے بھی کافی سارے دوست تھے جو کہ جن کا ری انٹرویو ہوا لیکن وہ جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہو سکے۔ سو یہ تھا میرا ایکسپیرینس۔ باقی یہ ہے کہ میں میٹیریل جتنا بھی میرے پاس ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اپلوڈ کروں گا، شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ میں لیکچوریٹ کے ٹاپکس کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر کے لیکچوریٹ کے ٹاپکس شیئر کروں۔ گروپ